سلطان غیاث الدین بلبن ہندوستان کا بادشاہ تھا جس نے 22 برس تک ملک پر حکومت کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے ایک امیر نے اسے بتایا، حضور، دربار میں کئی ایسے امیر ہیں جو سلطان شمس الدین کے دربار میں بھی زندگی گزار چکے ہیں اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سلطان نے امیر سے پوچھا، تو اب ان کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر نے جواب دیا، جب آدمی ناکارہ ہو جائے تو اسے ملازمت سے الگ کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے۔ سلطان نے یہ الفاظ سن کر اس امیر کو حکم دیا کہ ایسے ناکارہ لوگوں کی فہرست بنا کر مجھے پیش کی جائے تاکہ سلطان ان کے بارے میں کچھ سوچ کر فیصلہ کریں۔ امیر نے دوسرے روز ہی ایسی فہرست تیار کر کے سلطان کے سامنے رکھ دی۔ سلطان نے سب نام پڑھے۔ یہ سب ان لوگوں کے نام تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے پھر بھی دربار میں باقاعدہ حاضری دے رہے تھے۔ سلطان نے حکم دیا، ان لوگوں کی ملازمت ختم کر دی جائے، ہر ایک کو اطلاع دے دو۔ امیر نے فہرست کے مطابق سب بوڑھے اور ناکارہ امیروں کو سلطان کے حکم سے آگاہ کر دیا۔ سلطان کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا تھا؟ ان کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا۔ ان امیروں کی تنخواہ بند ہوئی تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آخر یہ سب ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو خود بھی امیر رہ چکا تھا۔ اس کا نام فخر الدین تھا۔ وہ بڑا عقل مند اور دور اندیش آدمی تھا۔ امیروں نے اس سے کہا، جناب، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ہماری حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ فخر الدین نے پہلے تو اس معاملے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب سب امیروں نے بار بار اس سے درخواست کی تو کہنے لگا، آپ لوگ مجبور کرتے ہیں تو میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ اس میں یہ خطرہ بھی ہے کہ سلطان خفا نہ ہو جائیں اور مجھے سزا کا حکم نہ سنا دیں۔ تمام امیر فخر الدین سے وعدہ لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ چند روز کے بعد فخر الدین سلطان کے حضور پہنچا اور بولا، جناب، آپ نے ہم پر ہمیشہ احسان کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی خاطر آپ کو اپنے ہاں بلائیں۔ اگر حضور ہماری دعوت قبول کر لیں تو ہم بہت مشکور ہوں گے۔ سلطان نے دعوت قبول کر لی۔ جس شام سلطان کی دعوت تھی، فخر الدین کے مکان میں وہ سب کے سب امیر جمع ہو گئے جنہیں سلطان نے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ دعوت بڑی شاندار تھی۔ جب ختم ہو گئی تو سلطان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہونے کا ارادہ کیا۔ فخر الدین نے آگے بڑھ کر عرض کی، جناب، ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت قبول کی۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے رخصت ہونے سے پہلے کچھ پوچھنے کی جرت کروں؟ فخر الدین نے بڑے ادب و احترام سے سوال کیا۔ سلطان نے کہا، بے شک پوچھو۔ فخر الدین نے کہا، حضور، یہ بتائیں، جس ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، کیا خدا نے وہ ہوا ہم پر بند کر دی ہے؟ سلطان اس سوال پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فخر الدین نے پوچھا، کیا اللہ نے ہم پر وہ پانی بند کر دیا ہے جس سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا، سلطان نے جواب دیا۔ فخر الدین نے کہا، حضور، کیا اللہ نے ہمیں وہ سبزیاں کھانے سے روک دیا ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں؟ سلطان نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ فخر الدین بولا، تو حضور یہ فرمائیے، جب اللہ نے اپنی نعمتیں ہمیں دینی بند نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اب تم بوڑھے ہو کر ناکارہ ہو گئے ہو، اس لیے تمہارا ان نعمتوں پر کوئی حق نہیں ہے، پھر آپ ہمیں اس چیز سے کیوں محروم کر رہے ہیں جو اللہ ہی نے آپ کو دی ہے؟ سلطان نے یہ سوال سنا تو خاموش ہو گئے۔ جتنے امیر وہاں بیٹھے تھے ان کے چہروں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ انہیں ڈر تھا کہ سلطان فخر الدین کی اس جرت پر ناراض ہو جائیں گے۔ سلطان چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، فخر الدین، تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جو درباری برخاست کر دیے گئے تھے انہیں پہلے کی طرح باقاعدہ تنخواہ دی جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ سارے امیر سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ شکریہ کے الفاظ ان کے دلوں سے نکل رہے تھے۔